تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی انسان جناب علی اکبر علیہ السلام سے بڑھ کے اللہ کے رسول کی شبیہ نہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام جب بھی اپنے نانا کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو اپنے بیٹے جناب علی اکبر کی زیارت کرتے۔ 10 محرم الحرام جب جناب علی اکبر علیہ السلام جنگ کی اجازت لینے خیمے میں آئے، خود یزیدی کہتے ہیں کہ علی اکبر نے بہت دیر لگا دی۔ خیمے کا پردہ کبھی اوپر اٹھتا کبھی نیچے گرتا۔ جب بھی باہر نکلنے کی کوشش کرتے تب کوئی بہن یا ماں گلے میں ہاتھ ڈال دیتی اور کہتی جی بھر کے زیارت کرنے دو، تھوڑی دیر بعد یہ چہرہ خاک و خون میں آلودہ ہو جائے گا۔ الوداع کرنے کے بعد علی اکبر ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ اٹھتا ہے۔ علی اکبر میدان کی جانب روانہ ہوئے تو یہ محسوس کیا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ جیسے رک کے دیکھا تو پیچھے بوڑھے باپ امام حسین علیہ السلام تھے۔ کہا میرے لال رک جاؤ، ایک بار پھر زیارت کرنے دو۔ پھر آسمان کی طرف منہ کر کے فرمانے لگے، اے اللہ تو گواہ بن جا، اب اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام جیسے ہی میدان کی جانب روانہ ہوئے، جناب ام لیلہ نے سر پہ قرآن رکھا اور فرمانے لگی، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک بار پھر مجھے علی اکبر دکھا دے۔ ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی، باہر تکبیر بلند ہوئی۔ بی بی نے باہر جا کے دیکھا، علی اکبر اپنے پاپا سے کہہ رہے تھے، اے پاپا جان مجھے پیاس ماری جا رہی ہے، 2 گھونٹ پانی مل جائے تو میں بتاؤں گا کہ کس علی کا پوتا ہوں، کس عباس نے میری تربیت کی ہے۔ علی اکبر کی ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ شاعر نے یہ منظر یوں قلم بند کیا، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کے دیکھا اور ماں نے خیموں کی تناپوں سے لپٹ کے دیکھا۔ کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کے دیکھا، شاید تو قطرے پانی کے نکل آئے۔ کہا جاؤ اکبر۔ علی اکبر میدان میں آئے۔ ایک ظالم نے علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری، برچھی کا پھل ٹوٹا۔ ایک ظالم نے سر پہ گرز مارا، علی اکبر زین سے زمین پہ آئے۔ کہا پاپا تیرا اکبر مارا گیا۔ امام حسین میدان سے گزر کر علی اکبر کے پاس آئے، برچھی نکالنا چاہی۔ علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ امام حسین فرمانے لگے، اے نانا میرے پاس آئیے، ساتھ اپنے بھائی کو پلائیے، میں اپنے اسماعیل ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے برچھی نکالی، خون کا فوارہ نکلا، ساتھ جگر بھی آ گیا۔